بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ ہم نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تفسیر و ترجمہ پیش کیا تھا۔ اب ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں۔ اس آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ قرآن میں شک و تردد کی گنجائش ہی نہیں۔ اگر کسی کو شک ہے تو اس کو اپنی کم سمجھی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو۔ قرآن میں شک ہونے کی نفی اور لوگوں کے دلوں میں شک ہونے کا ثبوت ہے، لہذا آیات میں تعارض نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ قرآن میں شک نہ ہونا اس وقت درست ہوگا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام میں اور حضور علیہ السلام میں صحابہ کرام میں شک نہ ہو۔ کیونکہ جبریل علیہ السلام نے قرآن اللہ سے لیا ہے، اور جبریل علیہ السلام سے قرآن حضور نے لیا ہے، اور حضور سے قرآن مجید صحابہ نے لیا ہے۔ تو اگر کوئی ان تین جگہوں میں یعنی اگر صحابہ میں شک ہو جائے، نبی کی ذات میں شک ہو جائے یا جبریل کی ذات میں شک ہو جائے تو قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا۔ تو جو صحابہ کو فاسق مانے وہ قرآن کو یقینی نہیں مان سکتا، کیونکہ پھر شبہ ہوگا شاید صحابہ نے قرآن لینے میں کوئی خیانت کر لی ہو۔ لہذا صحابہ کا متقی ماننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ اس آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ متقی جو ہے، متقی کے معنی ہے ڈرنے والے یا بچنے والے، یعنی اللہ سے ڈرنے والے اور گناہوں سے بچنے والے۔ متقی جو ہے تقویٰ جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تقویٰ جسمانی ہوتی ہے اور دوسری تقویٰ جو ہوتی ہے وہ قلبی ہوتی ہے۔ جسمانی تقویٰ تو یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو گناہوں سے بچائیں، ہم اپنے جسم کو ان اعمال سے بچائیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور دوسرا تقویٰ جو ہے وہ قلبی ہے۔ یہ قلبی تقویٰ اللہ کے پیاروں کی تعظیم کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ھدی للمتقین، جو متقین آیا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اس سے مراد صحابہ کرام علیہم الرضوان ہے، یعنی جو متقی صحابہ تم کو نظر آ رہے ہیں وہ اسی قرآن کی ہدایت سے متقی بنے ہیں۔ سمجھ لو کہ قرآن کیسا عظیم ہے۔ صحابہ کا تقویٰ جو ہے وہ قرآن کی حقانیت پر دلیل ہے کہ صحابہ متقی بنے تو قرآن کو پڑھ کر بنے، تو قرآن کتنا ہمیں حقانیت پر اس بات کی جو ہے دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی جو ہدایت ہے وہ قرآن پر موقوف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے نزول سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاہد بھی تھے اور عابد بھی تھے، لہذا قرآن نازل ہونے سے پہلے نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ معراج کا سفر کرنے سے پہلے نماز فرض نہیں ہوئی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ تو حضور کی جو ہدایت ہے وہ قرآن سے وہ موقوف نہیں ہے، اور اسی لیے وضو کا جو حکم ہے وہ ہجرت کے بعد سورہ مائدہ میں آیا، مگر اس دراز زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائیں۔ تو یہ نمازیں جو ہیں
پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کر نماز پڑھاتے تھے، تو حضور کی جو ہدایت ہے وہ قرآن پر موقوف نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں۔ یعنی اس آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں غیب کس چیز کو کہتے ہیں؟ غیب وہ ہے جو حواس سے اور بداہتاً عقل سے ورا ہو۔ غیب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو رب تعالیٰ سے خاص ہے، کسی کو مطلقاً نہیں ہو سکتا۔ دوسری قسم غیب کی وہ ہے جو بندوں کو عطا ہوتی ہے۔ یعنی پہلی قسم کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اور دوسری قسم کے غیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا من رسول، یہاں غیب سے یہی دوسرا قسم کا غیب مراد ہے، یعنی رب کی ذات و صفات، نبوت و قیامت وغیرہ اس سے معلوم ہوا۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا بغیر غیب جانے ایمان حاصل نہیں ہوتا، بغیر غیب کے ایمان حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان نام ہی ان مذکورہ چیزوں کو جاننے کا نام ہے جو غیب کی باتوں پر ایمان لانا ہے۔ یہ معلوم ہوا ایمان کی جو جان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کرنا ہے۔ لہٰذا قیامت وغیرہ میں اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لایا تو وہ ہمارا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نماز قائم رکھیں۔ تو اس آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھیں۔ نماز قائم رکھنے کے معنی ہے ہمیشہ پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا، صحیح طریقے سے پڑھنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا کمال نہیں ہے کہ نماز ہم نے ادا کی کمال ہو گیا، نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، نماز قائم کرنا کمال ہے، پڑھنا کمال نہیں، نماز کو قائم کرنا کمال ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا تمام عبادات میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادات میں نماز مقدم ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا نماز فرض، واجب، سنت سب ادا کرتا رہے اور خشوع اور خضوع سے ادا کرے۔ یقیمون الصلاۃ سے یہی مراد ہے کہ نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا کمال ہے، اس کو صحیح طریقے سے صحیح وقت پر پڑھنا یہ کمال ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، یعنی خرچ کریں۔ اس آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ سارا مال خرچ نہ کرے اللہ کی راہ میں، کچھ راہ خدا میں دے، کچھ اپنے اور بال بچوں کے لیے رکھے، اور مال حلال طیب جو پاک مال ہو اللہ کی راہ میں دے دے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ بھی معلوم ہوا ایک ہی دفعہ سارا مال خیرات کرنا قناعت نہ کرے بلکہ خیرات کرتا رہے، اور فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ بھی وہ ادا کرتا رہے۔ تو زکوٰۃ بھی حساب لگا کر تھوڑی تھوڑی ادا کرتا رہے۔ اس خرچ کرنے میں زکوٰۃ میں جو ہے صدقات محفل میلاد میں خرچ، 11ویں شریف میں وغیرہ غرض ہر کار خیر میں، ہر اچھے کام میں خرچ کرنا شامل ہے۔ وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ ہے، اس سال ثواب اس کا ہدیہ ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تحت فرما دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کا دیا ہوا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، محفل عید میلاد النبی کی صورت میں ہو، چاہے وہ 11ویں شریف کے خرچ پر ہو، تو اس آیت کے ضمن میں آتا ہے۔ تو ہمیں آج اتنا ہی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔